جی، تو آج کے سبق میں ہم حرف کی تعریف پڑھیں گے. حرف کی تعریف پڑھیں گے. آپ کے علم میں ہم نے وجہ حسر میں اسم کی تعریف بھی پڑھ لی تھی، فعل کی تعریف بھی پڑھ لی تھی اور حرف کی تعریف بھی پڑھ لی تھی. ٹھیک ہے جی، وجہ حسر میں. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کو الگ سے بھی بیان فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی، تو الگ سے بیان فرمانے میں جو ہے حرف کی تعریف ہم کریں گے وہ یہ ہے، اسی کو بیان فرما رہے ہیں. وحد الحرف سے فرماتے ہیں وحد الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها. ٹھیک ہے، حرف کی تعریف یہ ہے کہ حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو جو ایسے معنی پر دلالت نہ کرے جو اس کی ذات سے حاصل ہو اور کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے. جو ایسے معنی پر دلالت نہ کرے جو اس کی ذات سے حاصل ہو اور کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج نہیں. یہ دونوں باتیں جو فعل میں ہوتی ہیں حرف میں نہیں ہوتی. زمانہ تو اس میں ہوتا ہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے. جہاں تک معاملہ ہے کہ وہ اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج ہو، وہ بھی اس کے اندر کسی کا محتاج نہ ہو، یہاں نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو حرف ہوتا ہے وہ اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. وہ اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. یعنی اس کی مثال کیا جی؟ اس کی مثال ہے مثلا من کا مطلب ہے سے، الا کا مطلب ہے تک. آپ کہیں گے استاد جی یہ تو من تو سے کا معنی دے رہا ہے، الا تک کا معنی دے رہا ہے کسی کو ملائے بغیر. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حرف جو ہے وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے؟ حرف کس کا محتاج؟ تو یاد رکھیں من کا جو ترجمہ ہے وہ صرف سے نہیں ہے. من کا ترجمہ ہے ایک مخصوص جگہ سے، ایک مخصوص مقام سے ابتدا. الہ کا معنی صرف تک نہیں ہے. الہ کا مطلب ہے، اصل مطلب ایک مخصوص مقام تک. ٹھیک ہے، اب جب تک آپ من اور الہ کے ساتھ کوئی جگہ نہیں لگائیں گے تب تک آپ اس کو جو ہے وہ کوئی جگہ نہیں لگائیں گے تب تک آپ یہ اپنا معنی نہیں دیتا. مثلا آپ کہتے ہیں سر تو میں چلا من لاہور سے الى کراچی تک. اب آپ دیکھیں سر تو من لاہور الى کراچی، لاہور سے کراچی میں چلا. اب یہاں پر من نے اپنا پورا معنی دی جب آپ نے لاہور کا لفظ ساتھ لگا. الہ نے اپنا پورا معنی دیا جب آپ نے الہ کے ساتھ کراچی کا لفظ لگا. ٹھیک ہے جی، تو خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ لاہور کراچی کوئی جگہ کوئی آپ نہیں لگائیں گے تب تک یہ اپنا اصل معنی نہیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حرف اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، حرف کی علامات کیا ہے جی؟ حرف کی علامات بڑی واضح ہے. جس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو وہ حرف کی علامت. جس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو وہ حرف کی علامت. ٹھیک ہے جی. تو مثلا آپ حروف جتنے بھی ہیں، من ہے، الہ ہے، سے ہے، فی ہے، ان میں کیا ہوتا ہے جی؟ ان میں کوئی بھی علامت نہیں ہوتی اسم کی یا فعل کی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب اگلی بات ہمارے پاس یہ ہے جی کہ اگلی بات ہمارے پاس یہ ہے، اس کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے. ترجمہ فرماتے وحد الحرف، حرف کی تعریف یہ ہے کلمۃ، یہ ایک ایسا کلمہ ہے لا تدل علی معنی فی نفسها، جو ایسے معنی پر دلالت نہ کرے جو اس کی ذات سے حاصل. ٹھیک ہے جی.
اس کی ذات سے حاصل ہو. کیا مطلب؟ اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اپنا معنی دینے میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، فرماتے بل تدل علی معنی فی غیر، بلکہ اس معنی پر دلالت کرے جو دوسرے سے حاصل، یعنی اس کا اپنا معنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو لاہور کراچی کا لفظ ساتھ ملا کر جو معنی سمجھا جا رہا ہے وہی معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی 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 جی. اچھا جی، اب اگلی بات ہمارے پاس ہے جی. فرماتے نحو من، جیسا کہ من کا لفظ، فإن معناه الابتداء، نحو اس من کا مطلب ہے ابتدا کرنا. فرماتے ہیں وہی لا تدل علیہ، اور یہ من ابتدا والے معنی پر دلالت نہیں کرتا، الا بعد ذکر ما، مگر بعد اس کے ذکر ما کے آپ ذکر کریں ما منہ الابتدا، وہ جگہ جس سے ابتدا ہے. فرماتے ہیں کل بصرہ والکوفہ، جیسے کہ بصرہ اور کوفہ. مثلا تقول، مثلا آپ یہ کہیں گے صرف تو میں چلا من البصری، بصرہ سے الکوفہ، کوفہ تک. وعلامتہ، حرف کی علامت کیا ہے؟ فرماتے اللہ صح الاخبار عنہ ولا به، کہ اس کا مخبر عنہ و مخبر به بننا درست نہ ہو، کہ اس کا مخبر عنہ و مخبر به بننا درست نہ ہو. ٹھیک ہے جی. کیا مطلب؟ حرف نہ تو مخبر عنہ ہوتا ہے جس طرح ہم اسم مخبر عنہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی خبر دے رہے. ٹھیک ہے. اور ولا به، اور نہ مخبر به ہوتا ہے، حرف کے ذریعے بھی کوئی خبر نہیں دی جاتی. مخبر بھی جو ہے وہ فعل ہوتا ہے، کبھی اسم بھی مخبر بھی بن جاتا ہے بارہ. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں وہ اللہ یقبل، حرف کی علامت یہ اللہ یقبل علامات الاسماء ولا اسماء ولا علامات الفعل، کہ وہ نہ تو اسم کی علامات کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی فعل کی علامات کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہو گئی. اچھا جی، وللحرف فی کلام العرب فوائد، یہاں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ آخر اگر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ مخبر عنہ ہوتا ہے نہ مخبر بھی ہوتا ہے اس حرف کا، پھر اس حرف کو کتابوں میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عربی میں پھر تو حرف کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. ذہن میں اشکال آ سکتا ہے، تو جواب دیا کہ نہیں، حرف کے بہت سارے فوائد ہیں، حرف کے بہت سارے فوائد ہیں، یہ کوئی فضول چیز نہیں ہے. یہ کبھی دو اسموں کو جوڑتا ہے، کبھی دو اسموں کو جوڑتا ہے. جی، مثلا زید فی الدار، ٹھیک ہے جی. آپ زید فی الدار میں آپ دیکھیں زید گھر میں، یہاں پر آپ دیکھیں یہاں زید کو اور دار کو فی نے جوڑ دیا. اگر آپ فی نہ ہوتا نا، آپ کہتے زید دار، زید گھر، بس فی نے آ کے بتا دیا کہ زید گھر میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو کبھی دو اسموں کو جوڑتا، کبھی دو فعلوں کو جوڑتا، کبھی دو فعلوں کو جوڑتا. جس طرح کی دیکھیں ارید ان تضرب، یہ ارید الگ فعل ہے، تضرب الگ فعل. ڈائریکٹ فعل پر داخل نہیں ہوتا، ان دو فعلوں کو جوڑنے کے لیے ان آ گیا. ارید ان تضرب، ان بھی مصدر ہے، ان حرف مصدر ہے، سوری حرف ہے، حروف ناصبہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نصب دینے والے حروف میں اب مستریہ بھی کہتے ہیں اس کو. اصل تو یہ حروف ناصبہ ہے. تو دیکھیں ان نے آ کر ارید اور تجربہ کو جوڑ دی. نمبر 3، کبھی جو حرف ہوتا ہے یہ کبھی ایک اسم اور فعل کو جوڑتا، کبھی ایک اسم اور فعل کو جوڑتا ہے. اس کی مثال ہمارے پاس ہے ضربت بالخشبۃ، میں نے مارا لکڑی کے ذریعے. اب آپ دیکھیں ضربت تو فعل ہے، الخشبہ اس کا اسم ہے. اگر یہاں با حرف جر نہ لاتے نا تو عبارت بن جاتی ضربت الخشبہ، میں نے مارا لکڑی کو. ٹھیک ہے. تو اب جب آپ کس کے ساتھ
بے لگائیں گے بے حرف جر تو وہ آ کر اس کی وجہ سے جملہ مکمل ہو جائے. ضربت بالخشبتی، میں نے لکڑی کے ذریعے مارا. ٹھیک ہے جی. با حرف جر اس کے ساتھ. اور کبھی یہ جو حرف ہوتا ہے کبھی یہ دو جملوں کو جوڑتا ہے، کبھی دو جملوں کو جوڑتا ہے. اس طرح کے عربی میں ہے جاءنی زید اکرمت، جاءنی زید یہ الگ جملہ ہے، اکرمت الگ جملہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ اگر دونوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، باقاعدہ جملہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان لانا پڑے. ان جاءنی زید، اگر زید میرے پاس آئے گا اکرمت میں اس کا اکرام کروں. تو یہ بڑے بڑے فائدے بتا دیے. نمبر 1 دو اسموں کو جوڑنا، نمبر 2 دو فعلوں کو جوڑنا، نمبر 3 ایک اسم اور فعل کو جوڑنا، اور نمبر 4 دو جملوں کو جوڑنا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اب بات یہ ہے کہ حرف کو آخر حرف کیوں کہتے، حرف کو حرف کیوں کہتے، اس کی کیا وجہ. فرماتے ہیں حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کہ حرف کا لغوی معنی ہے طرف کے، ایک طرف. حرف کا لغوی معنی ایک طرف کے. ٹھیک ہے جی. حرف چونکہ کلام میں ایک طرف واقع ہوتا ہے، کلام کے ایک جانب میں واقع ہوتا ہے، یہ کوئی مسند الیہ نہیں ہوتا، کوئی مقصود بذات نہیں ہوتا، اس لیے اس کو حرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں اور ترجمہ دیکھیں وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدٌ، یہ حرف کے لیے کلام عرب میں بہت سارے فائدے ہیں. الربط بین الاسمین، کبھی دو اسموں کو جوڑتا ہے جیسا کہ زید فی الدار. اب الفعلین، کبھی دو فعلوں کو جوڑتا ہے جیسا کہ ارید ان تضرب. اور اسم و فعل، کبھی ایک اسم اور فعل کو جوڑتا ہے جیسا کہ ضربت بالخشبہ. اب الجملتین، کبھی دو جملوں کو جوڑتا ہے نحو ان جاءنی زید اکرمت، اگر زید میرے پاس آئے گا میں اس کا اکرام. فرماتے ہیں وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ من الفوائد التي، اور سارے بہت سارے فوائد ہیں، التي تعرفها، جس کو آپ پہچان لیں گے فی القسم الثالث، تیسری قسم میں انشاءاللہ. قسم ثالث جب آپ حرف کی تفصیلی بحث پڑھیں. فرماتے ہیں یسمى حرفا، حرف اس کو نام دیا گیا کیوں، لوقوعه فی الکلام حرفا طرفا، کیونکہ یہ واقع کلام میں ایک طرف ایک جانب. اذ لیس مقصوبا بالذات، کیونکہ یہ مقصود بالذات نہیں ہے، مثل المسند والمسند الیہ، مسند اور مسند الیہ کی طرح. ٹھیک ہے. اچھا جی. آپ لوگوں کو میں مشق دوں گا انشاءاللہ، اس میں کوشش کریں گے ہم کل کے سبق میں کہ جس میں آپ لوگ یہ جان سکیں کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے. ٹھیک ہے جی. کل کے سبق میں انشاءاللہ. یہ تو اب ہمارا دو فصل ہمارے مکمل ہو گئے. پہلا فصل تھا، ان مقدمہ 3 فصلوں پر تھا. پہلے فصل میں آگے نحو کی تعریف، موضوع، غرض، اور دوسرے فصل میں آگے کلمہ اور اس کی اقسام، اسم فعل حرف. ٹھیک ہے جی. جو تیسری فصل ہے یہ کلام کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. کلام کس کو کہتے ہیں، کلام کس کو کہتے ہیں، یاد رکھیں. کلام کی تعریف سے آسانی سے ساری کے لیے سمجھیے کہ آپ نے مرکب مفید کی تعریف پڑھی کہ نہیں پڑھی نحو میں. مرکب مفید کی تعریف پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، پڑھی ہوگی امید ہے. ہاں جی. مرکب مفید کی تعریف پڑھی ہے آپ نے، جواب دیں میرے بھائی. سر جی کس کی بات کر رہے ہیں، کس تعریف کی؟ مرکب مفید. جی جی.
کس کو کہتے ہیں؟ غیر مفید مرکب مفید کس کو کہتے ہیں؟ ایک منٹ سچ سوچ مرکب مفید کی تعریف یہ ہے کہ جب آپ مرکب مفید اس کلام کو کہتے ہیں جس سے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے وہ مرکب مفید ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں یہ کتاب ہے، یہ مرکب مفید ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ موبائل ہے، یہ مرکب مفید ہے۔ آپ کہتے ہیں زید مر گیا، یہ مرکب مفید ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جنت موجود ہے، یہ مرکب مفید ہے، ٹھیک ہے جی۔ مرکب غیر مفید اس کو کہتے ہیں جہاں جس سے پوری بات سمجھ نہ آ جائے۔ مثلا آپ کہتے ہیں زید کا موبائل، اب یہ پوری بات نہیں ہے، زید کا موبائل ٹوٹ گیا، کیا ہو گیا زید کے موبائل، ٹھیک ہے۔ اور مفید اور غیر مفید دونوں مرکب کے اقسام ہیں۔ مرکب جو ہے وہ اپوزٹ ہے مفرد کا۔ مفرد اس کو کہتے ہیں جو ایک معنی پر دلالت کرے، جس کی آپ نے قسمیں پڑھی اسم فعل حرف، جبکہ مرکب اس کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل۔ تو مرکب کی بھی دو قسمیں، مرکب غیر مفید جس کو انہوں نے یہاں بیان نہیں کیا، مرکب غیر مفید کو آگے ہی بیان کریں گے۔ غیر مفید میں کون سی مرکبات آتی؟ غیر مفید کی اقسام آپ کو معلوم ہے جی؟ مرکب غیر مفید کی اقسام معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ مرکب غیر مفید، غیر تام، غیر اسنادی، غیر یہ والا نہیں استاد جی؟ غیر مفید کی اقسام کون کون سی ہے؟ غیر تام، غیر اسنادی، غیر کلامی۔ یہ تو اس کے دوسرے نام ہیں۔ مرکب غیر تام بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، مرکب غیر مفید کو۔ مرکب تام جو ہے وہ نام ہے مرکب مفید، یاد رکھیں۔ مرکب غیر مفید کی آپ نے اقسام پڑھی ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب منصرف۔ جی 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 آپ کو جی یہ بھی نومیر، پڑھی ہے جی۔ آپ کو نومیر اولا میں کس نے پڑھائی ہے؟ استاد جی یہ عبد الماجد صاحب، اور صرف؟ عبد الماجد صاحب جی۔ اچھا اچھا اچھا، تو آپ کو مرکب مفید کا نہیں پتا؟ نہیں استاد جی پڑھا ہے ہم نے اور لکھا ہوا بھی ہے سارا۔ اچھا، جی تو 12 یہ چیز آپ کے لیے کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی 12 تو یاد رکھیں کلام مرکب مفید کا دوسرا نام ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ جو کلام ہے نا، فصل الکلام، کلام اور جملہ یہ دونوں مرکب مفید کے نام ہیں۔ تو مرکب مفید، مرکب تام، کلام، جملہ، یہ ایک ہی چیز ہے، ایک چیز کے کئی نام ہیں۔ جملہ، کلام، مرکب مفید، مرکب تام، یہ ایک ہی چیز کے نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ یہ کہہ لیجئے جملے کی تعریف کر رہے ہیں، کلام کی تعریف کر رہے ہیں، مرکب مفید کی تعریف کر رہے ہیں، مرکب تام کی تعریف کر رہے ہیں۔ ان چاروں میں سے کوئی بھی نام لے لے، اس کی تعریف یہ ہے کہ کلام اور ہر کلام یا جملہ ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو اسناد کے طریقے پر، دو یا دو سے زیادہ کلمات پر اسناد کے طریقے پر مشتمل ہو، جو دو یا دو سے زیادہ کلمات پر اسناد کے طریقے پر مشتمل ہو۔ اسناد کا مطلب یہ ہے کہ دو کلمات میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی اس طور پر ہو کہ سننے والے کو مکمل فائدہ حاصل ہو، کہ سننے والے کو مکمل فائدہ حاصل ہو۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں زید مر گیا، مات زید، اب یہ دو کلمے ہیں، مات اور زید، اور ان کے
یہ کلام ہے، دو کلمات پر مشتمل ہے، مات اور زید، اور اسناد کے طریقے پر ہے۔ اسناد کا مطلب یہ ہے کہ موت کی نسبت زید کی طرف اس طریقے پر ہے کہ جب سننے والا سنے گا تو اس کو بات سمجھ آ جائے گی کہ زید اس دنیا سے چلا گیا۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ رہے ہیں جی؟ جی جی جی، فرماتے ہیں فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، کلام و لفظ ہے جو مشتمل ہو دو کلموں پر اسناد کے طریقے پر۔ والاسناد، اسناد کا مطلب یہ ہے نسبت احد الکلمتین الی الاخری، کہ ایک کلمے کی نسبت دوسرے کی طرف، بحیث تفید المخاطب فائدہ تامۃ، اس طریقے پر کہ مخاطب کو مکمل فائدہ ہو، ایسا فائدہ یصح السکوت علیہا، جس پر خاموش رہنا درست ہو، جیسا کہ زید قائم اور قام زید۔ ٹھیک ہے جی، زید قائم یہ بھی کلام اور جملہ ہے، اور قام زید یہ بھی کلام اور جملہ ہے۔ یہ دو الگ الگ کلام ہے، دو الگ الگ جملے ہیں۔ کیسے؟ زید قائم میں دیکھیں، یہ زید ایک کلمہ اسم ہے، قائم ایک کلمہ اسم ہے، دونوں دو کلمے اسناد ہے۔ یہاں کھڑے ہونے کی، قیام کی نسبت زید کی طرف اس طریقے پر ہو رہی ہے کہ جو بھی سنے گا وہ یہی سمجھے گا کہ زید کے کھڑے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ قام زید، یہ بھی دو کلمے، قام اور زید، اور کھڑے ہونے کی، قیام کی نسبت زید کی طرف اس طریقے پر ہو رہی ہے کہ جو بھی سنے گا وہ یہی سمجھے گا کہ زید کے کھڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں فصل الکلام لفظ، کلام و لفظ تضمن کلمتین، جو دو کلمات پر مشتمل ہو، بالاسناد، اسناد کے طریقے پر۔ والاسناد، اسناد کا مطلب نسبت احد الکلمتین الاخری، ایک کلمے کی نسبت و دوسرے کی طرف، بحیث، اس طریقے پر، تفید المخاطبہ، کے مخاطب کو فائدہ ہو جائے، فائدہ تام، مکمل فائدہ، ایسا فائدہ یصح السکوت علیہا، کہ جس پر خاموش رہنا درست ہو، جیسا کہ زید قائم وقام زید، ویسمى جملہ، اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ کا سبق مکمل ہو گیا۔ کل ہم اس کو مکمل کریں گے، لاسٹ کچھ مشق بھی کریں گے چھٹیوں سے پہلے ٹھیک ہے، کل آپ شاید چھٹیاں بھی آپ کو ہو جائیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک، السلام علیکم جی۔